الجديد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نزلنا الذكر إنا له وقال صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة آية كما تصدق كلمة أو ضريب عادلا قبل أن تنسب الخليفة كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الله لا ينزع العلم بعد هذا ولا ينزع العلم أما أطلب العلماء فيبقى ناس جهالا فيتبطل فيحمد العلم فيذلون كما قال عليه الصلاة والسلام. آية مسلمة عقيدة حافظ محمد قاسم سلام کے قرآن پاک کی تحقیق کے موقع پر نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے عمر میں بڑی کثیر میں برکت عطا فرمائے اور بہتری دنیا تک اور قیامت تک کی نسلوں میں عالم اور حافظ پیدا فرمائے. یہ کوئی جنگی علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھوں کو اپنی ہدایت دیتا ہے اور ان سے ہدایت میں ایک کتاب حاصل فرمائی اس کو ہدے کے ناس بنائے لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ کتاب قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. قرآن کریم میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. امین قرآن کو نازل کرنے والے اور امین کی حفاظت کرنے والے. اللہ تعالیٰ 1447 سال سے قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے اور قیامت تک کب رہے گا. ساری دنیا کے لوگ یہود و نصارا اسلام کے نام آنے والے اسلام دشمن سارے اس پر جمع ہو جائے اور یہ عہد کر لیں کہ قرآن پاک کو ختم کر دیں گے تو قرآن پاک ختم نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ. یہ علم اسی طریقے سے بڑھتا رہے گا. کیا یہ حافظ ہوئے کلمے کی نسل میں حافظ ہو گئے ایک کے والد حافظ ہوئے اس کے بعد کوئی حافظ ہوگا یا قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا کوئی اس کو حافظ کو بیٹا نہیں سکتا. حافظ کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن پاک کو باقی رکھنا. جہاں قرآن پاک کے حافظ کے لیے بہت ساری نشانتیں خوشخبریاں دی گئی ہیں. قرآن پاک سے اللہ نے قرآن پاک سے حاصل کرنے والوں کو بڑا آزاد بھی بتایا. قرآن کریم میں کہا تعالیٰ فَاتِقْلِي بَيْتَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ أَحْشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. جو دل قرآن سے احساس کرے گا اپنے تو دنیا کو تک کر ہوگا. آج جو ہم قرآن پاک کو ایمان کرنے کے بعد اسے خود ڈال لیتے ہیں وہ سارے کے سارے پریشان. قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے چاہے وہ حافظ ہو عالم ہو علم ہو. جتنا قرآن پاک کو پڑھا جائے گا اتنی زیادہ برکتیں حاصل ہوگی. اب ہم اس نے کیا لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف الف حرف لام حرف اور میم حرف. یہ الف بھی ایک حرف ہے لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی حرف ہے اور ہر حرف کو ترتیب میں کیا گیا ہے. قرآن کریم میں لائے گا جو میں اس قرآن سے علاج کرے گا تو میں اوپر دنیا کو تک کروں گا. آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت بالکل ختم ہو گئی. ہم کبھی پریشان صبح فجر سے پہلے اٹھا جاتا تھا چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو اور جب میں پھر پانی گرم کرتی تھی اس کو کر دو قرآن پاک کو. آج ہمارے گھروں میں سونے کا معمول ہو گیا. جو مشکل شخص ہیں اس وقت سو رہے ہو. بقایا سے بعد میں کہ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کے وقت تک اور عشاء کے بعد کا وقت جو یہ ہے یہ برکت کا وقت
اور جس وقت اللہ کی برکت نازل ہو رہے ہو اب سو رہے ہو تاکہ نماز پڑھی آپ کو پڑھا اور اللہ کا ذکر کیا اب ہم پریشان ہیں دنیا میں ہر مسلمان پریشان ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ گھر میں 4 آدمی ہے تو ایک نماز پڑھنا اور 3 بے نماز تو وقت کہاں سے آئے ہم گھر کہاں گئی کہ باپ بیٹے نہیں کر سکتا کرنا باس نہیں کر سکتا کہ نماز پڑھو خود جوان ہو جا رہے ہیں اپنے باپ سے بیٹے سے نہیں کر سکتے تو نماز پڑھنے کی نہیں مجھے لکھتا پھر رہے لگے اوپر دوسروں سے پھر رہے اگر اپنی فکر نہیں نہ ہمیں جوانوں کی فکر ہے کہ ان سے نہیں کر سکتے کہ ایک بار نماز پڑھو حدیث پاک میں اعلان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقا کل قرآن کل رسول مصاحب یہ ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی تمہاری جو رعایت تھی تمہاری جو اولاد تھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی تو وہ پورا نہیں ہوا ایک موقع پر بزرگ کے پاس گئے امامت نے پوچھا کہ نماز اب کھایا تو کیا ہوگا کھایا پڑے گا تب میرے بچے نماز نہیں پڑھتے اگر تمہارے گھر میں آنا لگ جائے انہوں نے سمجھانے گئے کہ کہ تو بچوں کو جگاؤ گے گھر چھوڑ کر نہ اگر جگاؤ گے تو اپنے اتنا کوشش کروں گی کہ ان کو باہر نکل دو تو فرمایا کہ تم رات سے نہیں جو دنیا کی آگ ہے وہ تو بہت بڑی کی ہے جو آخرت کی آگ ہے جہنم کی آگ ہے وہ بہت زبردست طاقتور ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں کہا نہ اللہ علم پتا تو اللہ کی روشن کا آگ ہے اس سے کیسے روکا جا پاؤگی کہا جو نماز نہیں پڑھنے جاتے تو ان پر سب سیکھو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کے لیے اسے ہو اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے تو نماز کے چھوڑنے پر سبھی اور حدیث پاک میں بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے والوں کے سلسلے میں والدین کو یہ تربیت کی راستہ بدلا ہے کہ نماز اللہ کے یہاں سب سے عظیم شان حفاظت ہے اب حاکم ہونے کے بعد اگر ہم دنیا کے رنگ رنگ کے نماز نہیں پڑھ رہے دوسرے ہمیں اسی میں ہے تو ہمارا عشق کرنا بیکار ہے ہم نمازوں کی بات کی گئے اور اپنے گھر والوں کو اپنے مارکیٹ رہنے والوں کو نمازوں کی ترتیب دلائے جوانت میں جنت کے ہر ہماری سنت نہیں ہے نماز کا پڑھنا فرض ہے سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے واجب کا پڑھنا ضروری ہے جماعت کی تربیت اصلاح کیجیے کہ ہمیں کچھ یاد ہو جائے گا مسائل سیکھ لیں گے ہماری نمازیں درست ہو جائیں گے اس لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے اس راستے میں نکل کر اور ان بہتر مقام پر رہتے ہوئے اپنی فکر اپنی اولاد کی فکر کریں جو اللہ سب کو یہ پڑھیں گے اور اپنے زمانوں کو بھی نماز کی ضرورت ہے اللہ نے ساری زمین کو ہمارے لیے وقت کر دیا آپ نے کہا ہے وَقَنْ قَنُوا سَعِيدًا طَيِّبًا کہ بیٹی بات کے مصر سے ہو کرو فرمایا ہمارے بات جائے سب سے بڑا علم تو ہے وہ قرآن کام پہن ہے جو اس سے اللہ ہے فرمایا بسنایا کا ضرورت ہے اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم انگریزی نہ پڑھیں آپ ہندی نہ پڑھیں آپ سنسکرت نہ پڑھیں ہم کو دنیا کے خلاف علوم پڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ حاصل پڑھیں گے اب قرآن پاک بطل ہو گیا اس کے بعد دعا ہوگی